تعریفات، تسبیحات اور حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مختص اور مخصوص ہے۔ درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مختص اور مخصوص ہے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن پر اعتراض۔ کچھ لوگوں نے قرآن پر اعتراضات اٹھائے۔ آج میں اس کے بارے میں اپنا ایک خطبہ نہایت ہی عاجزانہ طور پر پیش کرتا ہوں۔ قرآن عزیز پر اعتراض کا موقع خود اہل قرآن یعنی قرآن پر ایمان رکھنے والوں نے دیا۔ قرآن حکیم جو حکمت سے لبریز کتاب ہے، اہل علم اور اہل تعلیم نے ترجمانی میں کوتاہی برتی، جس سے ہر ایک کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی بات کو قرآن سے جوڑ لے۔ قرآن عظیم عظمت والی آفاقی، آسمانی اور علم لادنی کتاب الہیہ ہے۔ یہ کتاب اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، بیان ہے، فرمان ہے، حکم ہے، نصیحت ہے، انداز ہے، لہجہ ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک کا گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، اور اس میں اللہ کی پسندیدگی بھی ہے۔ فہم ہے، اس کتاب میں علم تلاش نہ کریں بلکہ فہم و فراست کے ملنے کی خواہش کریں، دعا کریں۔ فہم قرآن حاصل ہو گیا تو سب کچھ وصول ہو جائے گا۔ اسے اہل علم اور اہل تعلیم سے نہ سمجھے۔ اس کتاب کو اگر جاننا ہے تو اہل ذکر اور اہل فکر کی صحبتیں اختیار کریں۔ کہنے والوں نے یہ اعتراض ہمارے گوش گزار کیا کہ اس الہامی کتاب میں نہ سائنس ہے، نہ ہی طب سے متعلق باتیں ہیں، نہ ہی فلکیاتی یا ارضی معلومات ہے۔ یہ تو سائنس سے بدقسمتی سے یہ لوگ علم کی دلدل میں پھنس کر ہاتھ پاؤں مارتے رہ گئے۔ اگر یہ فہم و فراست کی سرسبز و شاداب پھولدار وادی میں ہوتے تو یقیناً اس الہامی کتاب کی خوشبو سے معطر ہوتے رہتے، مگر انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا۔ یہ صرف اور صرف اعتراض کرنے کے زمرے میں رہے۔ قرآن میں سائنس بھی موجود ہے، طب بھی موجود ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو بڑی وضاحت سے فرما دیا۔ یہ نصیحت کی کتاب بھی ہے، یہ علم کی کتاب بھی ہے، یہ فہم و فراست کی کتاب بھی ہے، بلکہ یہ تو ضابطۂ حیات ہے۔ مگر اکثر لوگوں کا صرف اعتراض ہے، اور وہ اکثر منطقی اور صرف و نحو کی اور دنیاوی دلیلوں پہ اس کو چلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن خود دلالت کرتا ہے۔ اس کے لیے کسی دنیا کی مثال دینا مناسب نہیں ہے، کسی منطق کی مثال دینا مناسب نہیں ہے، کسی علم کے حوالے سے کوئی ایسے واقعات کی روشنی میں اس کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن خود اپنی دلالت کرتا ہے۔ قرآن کو قرآن ہی کی زبان میں بیان کرو کہ سننے والا بھی یہ سمجھے کہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے یہ کسی کی زبان نہیں، یہ تو قرآن کا اپنی زبان ہے، قرآن کا اپنا علم ہے اور قرآن کا اپنا فہم ہے۔ میں نہ کسی لمبی چوڑی بحث میں پڑھتا ہوں، نہ میں آپ عالمانہ اور علمی آپ کے اوپر روب ڈالتا ہوں، نہ میں عالمانہ گفتگو کرتا ہوں، نہ میں منطق میں جاتا ہوں، نہ میں دنیاوی مثالیں دوں گا۔ میں آپ کو قرآن ہی سے ثابت کروں گا کہ قرآن جو ہے وہ سائنس پہ بھی بولتا ہے، وہ طب پہ بھی بولتا ہے، اور وہ زندگی کے ہر معاملے پر بات کرتا ہے۔ لیکن چونکہ بات میں اختصار سے کروں گا، اگر دلیل لمبی جائے گی تو پھر اس میں زیادہ وقت کا ضیاع سامنے آ جائے گا۔ قرآن مجید میں سائنس، طب اور زندگی کے اطوار کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں، مگر میں اختصار کا سہارا لیتے ہوئے صرف اصل بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیں، قرآن میں پہلے سائنس کی طرف آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ وہ تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنا دیے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔ کیا یہ سائنس نہیں ہے؟ تحقیق کریں نا۔ قرآن تو پہلے آپ کو سائنس بتا رہا ہے، سائنسدان تو بعد میں بات پہنچے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے طے بر طے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ آگے پھر اللہ فرما رہا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے اور اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔
تحقیق کریں نا، یہ سائنسدانوں کے لیے راستہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور وہ تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ کیا پھر بھی تم کہتی ہو کہ سائنس نہیں ہے؟ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے، اب یہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی سی آیتوں میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، وہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ اب دیکھیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی، آسمانوں کی بات ہوئی، اس کے درمیان کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد مٹی کے نیچے، زمین سے نیچے کی تحقیق ہے۔ یہ سائنس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کرشمات نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے سائنس کے طالب علموں، سوچو اور سائنس کی طرف جا کے دیکھو، جو میں بیان کر رہا ہوں کیا وہ کم ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق ہی نہیں ہوئی۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرما دیا کہ 6 چیزوں کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، کہ اے بندے کل تیرے ساتھ کیا ہوگا تجھے اس کی خبر نہیں ہے، اور تیری موت کس جگہ واقع ہوگی اور کس وقت واقع ہوگی تجھے اس کا بھی پتہ نہیں، اور بارش کب برسے گی اور کتنی مقدار میں برسے گی تو صرف خالی یہی کہہ سکتا ہے، اور تو نے میری ہی بات کی تحقیق میں یہ بات سمجھی۔ یہ سائنس نہیں ہے کہ تو نے آج موسمیات کے حوالے سے بارش کی بات کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کی مقدار کتنی ہوگی، ابھی تو یہاں تک نہیں پہنچا، تو صرف یہ پہنچا ہے کہ یہ جو بارش ہونے والی ہے، ہوائیں آئی ہیں، ابھی تجھے یہ نہیں خبر کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو بچہ ہے تمہیں پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو جانور کا بچہ ہوگا وہ جانور کا ہوگا، جو انسان کا بچہ ہوگا یا وہ نر ہوگا یا وہ مادہ۔ یہ علم نہیں ہے، علم تو یہ ہے یہ بتاؤ کہ کیا یہ بچے کا نصیب کیا ہے؟ یہ بادشاہ بنے گا، یہ ضعیف ہوگا، کم عقل ہوگا، یا یہ جو ہے کل اپنے وقت سے ملک پہ یہ صدارت کرے گا، یا یہ غریب ہوگا؟ یہ بتاؤ کہ ماں کے رحم میں جو چیز ہے وہ کیا لے کے آ رہی ہے؟ وہ تو ظاہری بات ہے کہ یا وہ نر آئے گی یا وہ مادہ، اس میں تو کسی کو تو اندازے بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی 5ویں بات ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، یہ علم قرآن نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن میں ستاروں کا، بروج کا، شہاب کا، ہر چیز کا ذکر ہے کہ جس وقت جنات کچھ چیزیں وہاں سے چراتے تھے، بھاگتے تھے، تو ان کو ستاروں کے پیچھے ایک دمدار ستارہ یا ان کو ستاروں سے مارا جاتا تھا۔ کیا یہ سائنس نہیں ہے؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے طب کی طرف گئے تو اللہ نے وضو کی صورت میں، نماز کی صورت میں، طہارت کی صورت میں، اور بدن کو صاف غسل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ کلو وشربو طیبا، اور اللہ نے طیب کھانے اور پینے کی طرف راغب کرنے میں کہ صحت مند رہو گے، تندرست رہو گے، پاک چیزیں کھاؤ۔ یہ تو اب طب آ گئی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں ایک جملے کو محفوظ فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری بھی آئے گی، شفا اللہ بخشے گا، وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، آپ کے لیے سبب پیدا کرے گا، دوائی کی صورت میں، میڈیکل جتنی بھی ہیں، جڑی بوٹیوں سے، ہاربل سے، کیمیکل سے، یہ جتنی کیمیائی، کیمسٹری سے، فزکس سے، آپ کو تو اللہ نے ہر چیز سے آشنا کر دیا۔ تو پھر کس چیز کا اعتراض ہے کہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے؟ قرآن نے تو ہر چیز کو واضح کر دیا۔ لہٰذا اگر قرآن کو سمجھ کے قرآن کے اندر ہی بات کریں تو سننے والے کو سمجھ آئے اور جاننے والا اس بات کو سمجھ جائے گا۔ تعصب کو ایک طرف رکھ دیں، سب چیز کو ایک طرف رکھ کے صرف یہ سوچے کہ ہم نے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، مسلک سے، مذہب سے، دین سے، انسان اول ہے، اللہ نے اپنی پوری کائنات میں جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کیا اور اس سے محبت کی وہ انسان ہے۔
اللہ نے انسان کی بات کی ہے، لہٰذا انسان کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ کے ہر کلام میں سب کے لیے جو ہے درستگی ہے اور راستے کی استواری ہے اور ہموار زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہر چیز ملے گی۔ بس صرف یہ ہے کہ اعتراض کو اور مداخلت کو، ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں۔ زندگی میں جب دو چیزیں ہم چھوڑیں گے کہ کسی کے معاملات میں مداخلت کرنا اور کسی پر اعتراض کرنا، اگر یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی تو آپ یقین کریں ساری دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بندی اور بھائی چارہ میں زندگی گزاریں گے۔ ہر ایک کو آزادی ہے اپنا مذہب چنے، ہر ایک کو آزادی اپنا مسلک چنے، ہر ایک کو آزادی اپنا خیال رکھیں، مگر جہاں کچھ سمجھنے والی بات ہے سمجھیں، جہاں اچھی بات ہوگی کہیں بھی ہوگی کسی کے پاس بھی ہوگی ہمیں لینی چاہیے، چاہے وہ ہندو مذہب میں ہے، چاہے وہ سکھ مذہب میں ہے، چاہے وہ بدھ مت میں ہے، چاہے وہ اگر کسی کے پاس اچھی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، تو وہی چیز اسلام کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے تو ہمیں لینی چاہیے اور ہمیں اسی چیز کو اپنانا بھی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے نکل کر زندگی کو احسن طریقے سے چلائیں۔ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے جو دنیا کی ہر کتاب کا نچوڑ ہے۔ آپ کہاں سے بھی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کوئی چیز بھی اٹھا لیں، آپ قرآن کے بغیر نہیں چل سکتے۔ قرآن پہلے صحیفوں کا، مجموعوں کا، پہلے جتنے مخطوطے تھے، جتنے الہامی کتابیں تھیں، ان کا نچوڑ وہ مکمل طور پہ کنسائز اینڈ کمپریہنسو ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنی بکس ہیں وہ سب قرآن ہی کی رہنمائی میں آگے چلی ہیں، اس لیے کہ قرآن نے اختصار سے اور جامعیت سے جو چیزیں بیان کی ہیں اس کے لیے فہم ہوگا، سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، ورنہ مشکل ہے۔ اعتراض آسان، قرآن میں سائنس بھی ہے، میڈیکل سائنس بھی ہے، طب بھی ہے، زندگی گزارنے کا، بیوی میاں بیوی ہر چیز کا آپ کو جواب ملے گا، مگر نہ زیادہ دنیاوی مثالیں دیں، نہ منطق کی طرف جائیں، نہ کچھ قرآن میں موجود ہے، بس صرف ڈھونڈے تلاش کریں، فہم ہے مل جائے گا، اس کی ترجمانی میں غلطی نہ کریں۔ بس یہی میرا آج کا بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اختصار سے۔ دلیل بہت زیادہ بھی ہیں، اگر مزید کسی چیز میں تشنگی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن ہی سے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔